Welcome to my YouTube channel. I hope you are like this video. This video only for you. Only we are dedicated to you. I have made this video especially for you. A lot of dedication. I hope that you will find what you are looking for here and that the purpose. Guys, apologize to me. Before proceeding to the video, please subscribe my channel and save this video in your phone gallery and share with your besties. Yes, please watch full video. Guys, please enjoy this video with آنا ہے تاکہ آپ ہر ایونٹ میں سب سے الگ نظر آئیں، لوگ آپ کی تعریف کرنے سے نہ رک سکیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو میں دی گئی کلیکشن پسند آئی ہوں گی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے ویورز کی منشا کے مطابق ایک بہتر سے بہتر کلیکشن پیش کر سکوں اور امید کرتا ہوں کہ ہماری دی گئی تمام کلیکشنز آپ کو پسند آئیں گی۔ ہماری ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ نیو ویور پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ سیو دس ویڈیو یور فون گیلری اینڈ شیئر ود یور بیسٹیز۔ جی تو ویورز، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ تخلیق کار کی توجہ ہی ایک ایسا محور ہے کہ وہ کپڑوں جو تو خواہ کچھ بھی تیار کر رہا ہو، اس کی توجہ اور اس کی لگن کا ایک عکس ہے، اور اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام برانڈز کی کلیکشن ہمارے اسٹوڈیو میں شامل کیے گئے ہیں۔ انفرادی ملک کی خصوصیت سے ہم آہنگ ہونے کے لیے مختلف کلرز کا چناؤ کرتے ہیں۔ یورپ اور UK کینیڈا ڈیزائنرز کمپنی کے لیے مختلف پرخصوص جغرافیائی علاقوں کے لیے نئے ڈیزائن تیار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کی بنائی گئی اشیاء کو پسند کیا جائے۔ ڈیزائن ٹیم بڑی نمائشوں پورے سال کی جاتی ہیں۔ موجودہ مارکیٹ کے رجحان سے واقف رہنے کے لیے انتہائی نفیس ٹیکنالوجیز اور نئے ڈیزائنز کی تخلیق کے تمام پہلوؤں میں کمپیوٹرائزڈ کمپنی کی مثالیں زیر فہرست ہیں، جو کہ روزمرہ کی نئی آنے والی مصنوعات کی ترقی کی چابی ہیں۔ نئے اور تجرباتی طریقہ کار وضع کار کے لیے اور بہت سے خوبصورت ڈیزائنز مصنوعات کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ڈیزائنز کی خوبصورتی میں سب سے اہم کردار سلائی کے طریقوں کا ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے سیلرز کو اپنے کپڑے ڈیزائن کے لیے دے رہے ہیں۔ لہٰذا کپڑے سلانے سے پہلے ایسے آرٹیسن کا انتخاب جو کپڑوں کی سلائی میں ماہر ہو اور تجربہ کار ہو۔ اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ یہ رسک ہرگز نہ اٹھائیے گا کہ یہ اب بہتر کرے گا، اور اسے آرٹیسن کی جانچ پہلے ضرور کر لیں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک ہو تو برائے مہربانی آپ ایک ایسے آرٹیسن کا انتخاب کریں جس کے آپ مکمل اعتماد کرتے ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بنائے گئے ڈیزائن سے محروم نہ رہ جائیں۔ اگر آپ کے ڈیزائن میں کہیں کمی رہ جائے تو وہ وقت دیکھنے سے پہلے آپ اپنے اچھے اور بااعتماد آرٹیسن کا انتخاب کریں، اور ڈیزائن پسند کرنے سے قبل اس بات کو پوری طرح مد نظر رکھ لیں کیا یہ واقعہ آپ کا پسند کیا گیا ڈیزائن اس موسم اس وقت کے لیے مناسب ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کبھی ایسے وقت میں کوئی ڈیزائن پسند کرتے ہیں یا کپڑے سلیکٹ کرتے ہیں جسے پہننے میں آپ کو بہتر محسوس نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے گریز کریں، کیونکہ آپ ایسے کپڑے کبھی بھی نہیں پہن سکیں گے جس کا اس وقت میں برانڈ نہیں چل رہا ہو۔ جب آپ اپنے کپڑوں یا جوتوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ضرور ذہن نشین رکھیں کہ کیا یہ موسم کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اس بات کو کبھی بھی مد نظر نہ کریں، اور کپڑوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے جس میں کپڑے کی پیداوار ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں کپڑے کو سینے کے لیے دو مختلف سیٹ یا دھاگے بالکل صحیح زاویوں سے ملائے جاتے ہیں۔ کپڑے کو تیار کرنے کے لیے کپڑے کو تیار کرنا بعض انتہائی
ایئر جیکٹ بنائی پیداواری سہولیات ہے۔ تقریباً 1 لاکھ میٹر پیداواری صلاحیت کے ساتھ اس سہولت کو انتہائی بلا صلاحیت پیشوروں کی زیر نگرانی ماہر کاریگروں کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ اس سیٹ اپ کو کیسے؟ یونانی کی 300 مشینیں ہیں۔ مشین ہی اس کو پروسیس مشین کٹنگ تعاون کرتی ہے۔ مستقل بہتری کے سیکھنے اور جدت کے ذریعے اس طرح کے لباس بنانے میں اہم مشینیں کام سر انجام دے رہی ہیں۔ بنیادی سرمائی کپڑے سے لے کر قیمتی کپڑے میں بھی جن میں شامل ہیں۔ تمام اقسام کے رنگے ہوئے سوت کے کپڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے کی کوالٹی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ کوالٹی کو کنٹرول ایک ایسا عمل ہے جس کی تیاری میں شامل تمام عناصر کو معیاری سطح کی ضرورت سے آہنگ ہونے کے لیے جانچ کیا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل کے میدان میں پروسیس لیبارٹری میں ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایک معیاری مصنوعات کی پیداوار کے لیے بنیادی خدمات سر انجام دیتی ہے۔ خوبصورت ڈیزائن کے پاس بہتر ٹیکسٹائل لیبارٹریز ہیں جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اور انتہائی ماہر افراد سے لیس ہیں۔ اس وسیع کام کی رینج خام مال کی جانچ اور مصنوعات کی تشخیص صارفین کی خصوصیات کے مطابق پورا کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی کنٹرول کے ایک حصے کی خصوصیت آن لائن چیکنگ پروسیسنگ لیبارٹریز پروسیس یونٹ کو پیداوار کے اسٹیج پر تعاون کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے اچھی طرح سے تیار کیا ہے۔ معیار میں مستقل بہتری کے لیے آخری مصنوعات تک تخلیق اور ترقی میں لیبارٹریز میں کی جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی نیو ڈیزائن نئی جدت کے ساتھ لانے اور آپ تک بہم پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ موسم خزاں اور موسم سرما کی مناسبت سے ڈیزائنز نے اپنی کلیکشن پیش کی ہے۔ ان ملبوسات میں جہاں ایک طرف سٹائل کا مکمل خیال رکھا گیا، وہیں رنگوں کے انتخاب میں بھی خواتین کی پسند کو مد نظر رکھ کر کلیکشن تیار کی گئیں۔ یوں فیشن کی بہاریں اور ماڈلز کے جلوے عروج پر رہے۔ برطانوی ڈیزائنر گیرتھ پگ اور بربری نے اپنے ملبوسات پیش کیے۔ گیرتھ پگ کے ملبوسات میں شو رنگ نمایاں رہے۔ چمڑے اور جانوروں کی فر کے نمونے خوب پسند کیے گئے۔ دوسری جانب بربری نے ریمپ پر کوسے قزاں کے رنگ بکھیر دیے۔ اس ایونٹ کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ 9 بڑے برانڈ دیکھنے میں آئے۔ ہر ٹرینڈ میں رنگ، خوشبو، جدت، سٹائل، غرض، ڈیزائنز نے ہر پہلو کو مد نظر رکھا، مگر یہ بات بھی بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ماڈلز نے حسین اداؤں اور جلووں نے اس ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے۔ اسٹریٹ سٹائل کا منفرد انداز بھی دل مو لینے والا تھا۔ موسم گرما کی مناسبت سے یہ نہ صرف حیرت انگیز فیشن رن وے پر دیکھا گیا بلکہ گیگی اور الاسکا چنگ جیسی مشہور شخصیات نے اسٹریٹ سٹائل کے نئے انداز متعارف کرائے۔ اسٹریٹ سٹائل کے رجحانات میں آرام کے لیے پتلون اور واسکٹ بھی شامل ہیں، جو موسم بہار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی۔ ڈیوڈ کوما کی زبردست کلیکشن بھی لندن فیشن ویک کا حصہ تھی۔ منفرد کلیکشن میں مختلف سٹائل و انداز متعارف کرائے گئے۔ رنگوں کا انتخاب بھی بڑا دل پذیر تھا۔ کالے، سرخ، سفید اور کا امتزاج اس قدر دل فریب تھا کہ شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ آؤٹ فٹ کی بات کریں تو چونکا دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ 58 بہترین آؤٹ فٹس اس ایونٹ میں دیکھنے میں آئے۔ ہر قسم کے رنگ کے آؤٹ فٹس میں ماڈلز کا میک اپ، جیولری اور جوتوں کی کمبینیشن بہترین تھی۔ لندن ڈیزائنرز کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات بھی قابل تعریف ہیں۔ اس موقع پر شائقین نہ صرف محظوظ ہوئے بلکہ سارے ایونٹ فوٹوگرافی میں بھی بڑی تعداد میں تصاویر بنائیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر معمولی توجہ طلب کرنے والے
تنظیموں کو نہ صرف دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ فیشن ویک بھی کچھ عمدہ تنظیم کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ گائز، فیشن ایک صحت مند رجحان ہے۔ اگر بالغ النظری سے اسے اپنایا جائے، فیشن وہی بہتر ہے جو ظاہری شخصیت کو اگر نمایاں کرے تو روح میں بھی آسودگی اور اطمینان کی لہر دوڑا دے۔ خواتین اس لحاظ سے قابل تعریف ہیں کہ وہ فیشن کو اس کے صحیح معنوں میں لیتی ہیں اور اس کے آؤٹ فٹنگ تقاضوں کی طرف دھیان نہیں دیتی۔ لباس میں اس بات کا وہ یقیناً اہتمام کرتی ہیں کہ عصمت و آفت پر حرف نہ آئے۔ فیشن وہی اچھا ہوتا ہے جو دھرتی سے جنم لیتا ہے، تہذیب و تمدن سے آبیاری پاتا ہے اور ایمان و یقین کی روشنی سے شخصیت کو منور کرتا ہے۔ لڑکیوں کے سجنے سنورنے کے شوق کو بام عروج تک پہنچانے کا صحرا فیشن ڈیزائنر کے سر ہے۔ عید کے بعد چونکہ شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور ایسے میں عروسی ملبوسات کا انتخاب ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور اس مرحلہ کو آسان بنانے میں سب سے اہم کردار فیشن ڈیزائنرز ادا کرتے ہیں۔ اس سال میں ملبوسات کی تیاری کے لیے روایتی اور ہاتھ سے بنے ہوئے سلک اور ٹیشو فیبرک اور زرزیر گوٹے اور زری کے خوبصورت اور نفیس کام کی ورائٹی متعارف کروائی۔ اس پر ماڈلز کے خوبصورت میک اپ، ہیئر اسٹائلنگ اور نفیس کندن جیولری بھی ملبوسات کی طرح نرالی اور منفرد دکھائی دی۔ ان کے تیار کردہ ملبوسات ہر دلہن کا خواب بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈیزائن تیار کرتے وقت بعض اوقات ایک ہی چیز یا رنگ سے انسپائریشن مل جاتی ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگوں اور ڈیزائن سے مل کر ہی جوڑا تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے۔ اگر وہی آئیڈیا پبلک کو پسند آ جائے تو پھر وہ فیشن بن جاتا ہے۔ جہاں تک آئیڈیاز کی بات ہے تو زندگی میں خواہ کوئی بھی شوق ہو، پڑھنا، لکھنا، میوزک سننا، آرٹس، میتھ، غرض ہر چیز میں آئیڈیا ہے۔ اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے۔ اگر وہی آئیڈیا ہے تو فیشن بن جاتا ہے۔ اولیو گرین، آئس گرین اور پیچ کلر ان ہیں۔ اب چونکہ موسم بھی کروٹ لے رہا ہے، اس لیے زیادہ تر کول کلرز کا حصہ ہیں۔ میرے تیار کردہ ڈیزائن منفرد ہوتے ہیں۔ گائز، فیشن کو گرگٹ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے۔ کبھی پیروں تک لمبی قمیضیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی قمیض، کبھی چوڑی دار پاجامہ تو کبھی پٹیالہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں، کبھی چوڑے پائچوں والے فلیپر تو کبھی سگریٹ پینٹس۔ غرض فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔ فیشن ٹرینڈ کیا ہوں گے؟ عروسی پریپ لگژری، پریپ کیجول اور موسمی کلیکشنز میں کون کون سے رنگ اور سٹائل ان رہیں گے؟ کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم نے ملک کے نامور فیشن ڈیزائنر آرم خان سے خصوصی گفتگو کی۔ ٹرینڈی لباس، نفیس ایمبرائڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی تکنیکیں پسند کی جاتی ہیں۔ کلائنٹس کی قوت خرید کو